بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت موجود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاء برحمتہ، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، بشیر المسدد نذیر المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، صلوات۔ حضرات حاضرین، معزز سامعین حضرات، قرآن حکیم کی مشہور سورۃ نحل، اس کی مشہور آیت میں نے آپ کے حضور میں تلاوت کی ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں تاکہ میں اپنا موضوع آپ کو سمجھا سکوں۔ ارشاد خداوندی ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ تعالیٰ مقام معصوم بتا رہا ہے کہ معصوم کا مقام کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، انسان قابلہ مقام بتا رہا ہے اور معصوم کا بھی اللہ مقام بتا رہا ہے، اور مقام بتا کر دنیا کو اللہ سمجھا رہا ہے کہ انسان آج کا انسان کبھی بھی آئمہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی بھی کتنا بھی بڑا عابد ہو، کتنا بھی بڑا زاہد ہو، لیکن وہ کبھی بھی امام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ نے سورۃ نحل میں فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اے انسان تو کبھی بھی یہ فخر نہ کر کہ میں یعنی آل محمد جیسا ہوں، اسی لیے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اسی لیے کہ میں نے تیری خلقت میں جہالت رکھی ہے، انسان میں نے تیری خلقت میں جہل رکھا ہے، جہالت رکھی ہے۔ یعنی انسان، اللہ نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اللہ کہتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، مطلق جاہل ہوتا ہے، بعد میں پڑھ کر پروفیسر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، لیکن اس کی ابتدا جہالت ہے۔ اللہ نے کہا کہ انسان کی ابتدا جہالت ہے۔ واللہ
اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، یعنی انسان جب ماں کے بطن میں ہوتا ہے تو بھی جاہل ہوتا ہے، یعنی ماں کے بعد بطن کے بعد جب آتا ہے تو بھی جاہل ہوتا ہے اور کمزور بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ نے کہا انسان اتنا کمزور ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پہچان سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، یعنی یہ انسان کی کہ بلا خیال ہے تقریر شروع کروں؟ ہاں میں توجہ چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ انسان کتنا بھی بڑا مجتہد ہو، انسان کتنا بھی بڑا عالم ہو، لیکن اس کی ابتدا جہالت ہے، پڑھ کر پھر مجتہد بنتا ہے، پڑھ کر پھر پروفیسر بنتا ہے، پڑھ کر پھر ڈاکٹر بنتا ہے، لیکن اس کی خلقت میں جہالت ہے۔ لیکن اللہ نے کہا مقام معصوم کیا ہے؟ یہ ہے مقام انسان، کہ انسان کا مقام یہ ہے کہ انسان کی ابتدا ہے جہالت۔ پھر اللہ نے سورۃ معارج میں کہا انا خلقناہ مما یعمہو، اے انسان تو کبھی بھی نہ کہو کہ میں علی جیسا ہوں، اسی لیے کہ تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ سے کتنی یعنی بدترین نجاست سے میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں یہ میں نے دو آیتیں پڑھ کر آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ پہلے تو سورت اللہ نے یعنی نحل میں فرمایا کہ انسان کی تخلیق میں جہل ہے، انسان کی تخلیق میں کمزوری ہے، انسان کی خلقت میں یعنی جہالت ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ دیکھو انسان کو جب میں نے بنایا تو گندے پانی سے بنایا، نجس شے سے بنایا، لیکن اللہ نے آل محمد کے لیے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے کہا مقام معصوم بتایا کہ اے اہل بیت رسول میں نے تم کو ایسا پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ یعنی میں نے عرض کیا کہ اللہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یقیناً میں اللہ کا ارادہ ہے، یقیناً میں اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ میں تمہیں کعبے کو جب اللہ نے پاک کرا تو اللہ نے کعبے کو خود پاک نہ کیا، ابراہیم نبی کو آرڈر دیا یا ابراہیم طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکوع السجود، اے ابراہیم نبی تو کعبے کو پاک کر، اے ابراہیم نبی تو کعبے کو صاف کر۔ ارے کعبہ اتنا پاک ہے جتنے نبی میں طاقت ہے، لیکن علی اتنا پاک ہے جتنی خدا میں قدرت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ جشن سننے آئے ہیں تو نظر حسین کی تقریر کو دماغ کو کھول کر سنیں۔ دنیا تو یہ کہتی ہے کہ نظر حسین سولنگی صرف علی کی تعریف کرتا ہے، ہاں میرا علی سے عشق ہے، میرا مولا سے میری محبت ہے، میں اس چیز کو منحوس سمجھتا ہوں، میں اس جگہ کو منحوس سمجھتا ہوں جس جگہ میں علی کا ذکر نہ ہو۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، یعنی اللہ نے تو یہ کہا کہ انا خلقنا مما یعمہون، اے انسان میں نے تجھے نجس شے سے بنایا، لیکن اتنا تو نجس ہے جہاں تو پیدا ہو تو وہاں 40 دن تک سجدہ نہیں ہوتا، لیکن تاریخ نے کہا لم یلد ولم یعنی فیہ مولود سوا، کعبے کو سجدہ تب ہوا جب علی کعبے میں ظاہر ہوا۔ ولم یولد فیہ مولود سوا، کعبہ تھا لیکن سجدہ تب ہوا جب اس میں علی آیا،
جب اس میں علی آیا، اور جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کہ جب علی علیہ السلام آئے ظاہری دنیا میں تو میں نے دیکھا علی سجدے پر سجدہ کر رہا. یعنی اللہ کہتا ہے کہ انسان جب ماں کے بطن سے آتا ہے تو وہ تو لاشعور ہوتا ہے، اسے تو کوئی شعور ہی نہیں ہوتا، لیکن جب پہلا امام علی آیا تو اس نے آتے ہی اللہ کو سجدہ کیا. اور بی بی نے کہا کہ کعبہ مکان تھا، کعبہ بیت تھا، کعبے کو بنایا ابراہیم نے لیکن کعبے کو قبلہ بنایا علی نے. توجہ چاہتا ہوں، یعنی میں نے عرض کیا کہ تخلیق انسان یہ ہے کہ انسان ہمارا یہ جو جسم ہے، یہ ہماری جو باڈی ہے، یہ انسان کیسے بنا؟ اللہ نے کہا 4 چیزوں سے میں نے بنایا: پانی، مٹی، آگ، ہوا. اور جب اس میں اللہ نے روح ڈالا ہمارے اس جسم باڈی میں، اور جب روح نکلتی ہے تو ہمارا جسم ناپاک بھی ہو جاتا ہے اور بدبودار بھی ہو جاتا ہے. کتنا بھی مجتہد ہو، کتنا بھی بڑا لیڈر ہو، لیکن جب مرتا ہے تو بدن سے بدبو ہوتی ہے. اسی لیے مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان پر اللہ کی بڑے 3 احسان ہیں. پہلا احسان یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو سخت دل بنایا ہے. سخت دل یہ ہے کہ جب انسان کا بیٹا مر جائے، بھائی مر جائے، باپ مر جائے تو وہ انسان مرتا نہیں. دیکھیں آپ تھکے ہوئے ہیں، تھوڑی بات کرنی پڑے گی. سولنگی کو سننا ہے تو بات کرنی پڑے گی. جب علی کا مولا کا فرمان ہے کہ انسان کو اللہ نے سخت دل بنایا کہ بیٹا مرے گا، روئے گا ضرور، توجہ نہیں، لیکن اس کے پیچھے مرے گا نہیں. اللہ نے انسان کو سخت دل بنایا، سخت دل. دوسری بات کہ اللہ نے انسان پر دوسرا احسان یہ کیا کہ بدن میں بدبو رکھی ہے. اسی لیے کہ انسان کا جسم سے جب روح نکلتا ہے تو اس میں بدبو آ جاتی ہے. اگر بدبو پیدا نہ ہوتی تو اللہ جانے انسان کئی مہینہ اس کے جسم کو گھر میں رکھ لیتا. اگر بات سمجھنے تو میں کھڑے ہو کر تقریر کروں. یعنی باڈی میں بدبو ہوتی ہے، اسی لیے فوراً اس کو دفنایا جاتا ہے، اسی لیے کہ اس میں بدبو ہے. اور تیسری بات اناج میں کیڑا پیدا ہونا. اگر اس میں کیڑا پیدا نہ ہوتا تو یہ امیر لوگ اس کو جمع کر لیتے، غریب مر جاتے، لیکن اس کو جمع نہیں کرتے کہ جلدی اس کو مانا خرچ کرتے تھے، بیچ دیتے ہیں. مولا یہ انسان کے جسم میں بدبو کیوں پیدا ہوتی ہے؟ آواز اسی لیے کہ انسان کے بدن میں یہ خوشبو ہوتی ہے روح کی وجہ سے. روح کی وجہ سے انسان کے جسم میں ہے خوشبو. اسی لیے کہ اللہ نے جب انسان کے روح کو بنایا تو 5 جوہروں سے، جوہر بقا، جوہر ارتقاء، جوہر علم، جوہر نور، جوہر خوشبو، 5 جوہروں سے انسان کا بنا ہے یہ روح. روح جب جسم سے نکلتا ہے تو انسان کے بدن میں بدبو ہوتی ہے. اور پوچھا گیا مولا یہ روح ہے کیا؟ مولا نے قرآن کی آیت پڑھی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. کہو حبیب کہ روح اللہ کا امر ہے. تو جو امر سے جدا ہوتا ہے تو اس بدن میں اتنی بدبو ہو جاتی ہے، تو جو اولو الامر علی سے جدا ہو وہ کتنا بدبودار ہے. علی روح ہے.
قبلہ اس بدن کا یہ روح کی وجہ سے یہ ہماری باڈی زندہ ہے. یہ کائنات کی روح علی ہے. قبلہ کائنات کی روح کا نام یعنی امام ہے. امام کی وجہ سے یہ کائنات ہے. کائنات ہے امام کی وجہ سے. تو میں نے عرض کیا اسی لیے رسول نے فرمایا کہ دیکھو کعبہ تھا مگر سجدہ نہ ہوا. سجدہ تب ہوا جس میں روح علی آیا. روح علی آیا. روح علی آیا. اسی لیے اللہ نے سورۃ الرحمن میں قسم کھائی حل جزاء الاحسان الا الاحسان. میں اللہ احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے احسان کرنا, ایک ہوتا ہے احسان اتارنا. ایک ہوتا ہے احسان کرنا, ایک ہوتا ہے احسان اتارنا. اس اسلام پر, اس دین پر, اس مذہب پر ابو طالب کے 3 احسان ہیں. پہلا احسان ابو طالب نے اپنا گھر دیا. دوسرا احسان محمد کا نام ابو طالب نے رکھا. تیسرا احسان رسول کا نکاح خدیجہ کے ساتھ ابو طالب نے پڑھا. یہ ہے احسان کرنا. ایک ہے احسان اتارنا. اللہ نے کہا حل جزاء احسان الا الاحسان. اے ابو طالب میں اللہ احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں. آج اگر حبیب میرا تیرے گھر میں آیا ہے تو کل تیرا بیٹا علی میرے گھر میں آئے گا. اگر میرے حبیب کا نام آپ نے محمد رکھا ہے تو تیرے بیٹے کا نام میں علی رکھوں گا. اگر میرے حبیب کا نکاح تو نے فرش پر پڑھا ہے تو کل تیرے بیٹے علی کا نکاح عرش پر نہ پڑھاؤں تو خدا نہ کہنا. خدا نہ کہنا یعنی احسان کا بدلہ احسان ہے. اگر رسول مجسم اسلام ہے تو اسلام مکمل ابو طالب کے گھر میں ہے. اگر مجسم اسلام رسول ہے تو پورا اسلام ابو طالب کے گھر میں ہے. اور اللہ نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اے حبیب میں کبھی بھی اس مکے کی قسم نہ کھاتا, اسی لیے کہ اس میں ابو جہل بھی ہے, ابو لہب بھی ہے, ابو سفیان بھی ہے. لا اقسم بہذا البلد کبھی بھی قسم نہ کھاتا. کیوں قسم کھا رہا ہوں کہ وانت حل بہذا البلد, اسی لیے کہ اس مکے میں آپ کے قدم ہیں. تو جس سے مکے میں رسول کے قدم آئے تو اس گلی کا یہ شان ہے. تو جس ابو طالب کے گھر میں رسول آئے تو اس گھر کا شان کیا ہوگا. قبلہ اس گھر کا شان کیا ہوگا. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ دیکھو یہ علی کا کعبہ میں ظاہر ہونا یہ ابو طالب کے ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے. تاریخ کرے 3 دن 3 راتیں ابو طالب کا حرم, علی کی بننے والی ماں کعبہ میں رہی 3 دن 3 راتیں. نہ ابو طالب پریشان ہے اور لوگ ابو طالب کو کہتے ہیں ابو طالب اپنی بیوی کا پتہ ہے. آواز ہاں مجھے پتہ ہے کہ کہاں ہے. یعنی یہ پہلے کا یہ پروگرام تھا. خدا کی قسم کائنات میں 2 بیویاں ہیں جن کی قرآن مثال دے رہا ہے. ایک جناب مریم جو طاہرہ ہے, عابدہ ہے, زکیہ ہے, معصومہ ہے. کون؟ جناب مریم. وہ رہتی کہاں ہے؟ بیت المقدس میں. ہمیشہ رہتی ہے اللہ کے گھر میں. اور جناب فاطمہ بنت اسد یہ وہ بیوی ہے جو اللہ کے گھر میں نہیں رہتی, یہ رہتی ہے اپنے گھر میں, اپنے شوہر کے گھر میں. کون؟ جناب فاطمہ بنت اسد. جناب مریم طاہرہ, عابدہ, زکیہ, معصومہ وہ رہتی ہے اللہ کے گھر میں.
یہ بی بی فاطمہ رہتی ہے شوہر کے گھر میں. جب ولادت کا ٹائم آیا تو جو بی بی اللہ کے گھر میں رہتی ہے، تو جب عیسیٰ کی ولادت کا ٹائم آیا تو اللہ نے کہا یا مریم اخرجی من البیت انہو بیت العبادہ لا بیت الولادہ. اے بی بی تو طاہرہ ہے، پاک دامن ہے، تو زکیہ ہے، لیکن یہ گھر چھوڑ، یہ گھر چھوڑ، کیونکہ یہ عبادت گاہ ہے، ولادت گاہ نہیں. یہ عبادت گاہ ہے، ولادت گاہ نہیں. تو جو بی بی اللہ کے گھر میں رہتی ہے اسے نکالا گیا، اور جو بی بی اپنے گھر میں رہتی ہے اسے بلایا گیا. یعنی اس بی بی کو بلایا گیا، فاطمہ بنت اسد کو بلایا گیا، جناب مریم کو بیت اللہ سے نکالا گیا. اور قبلہ تاریخ گواہ ہے کہ جناب عیسیٰ، جو عیسیٰ روح اللہ ہے، نبی ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، جناب مریم بیت المقدس سے 3 میل دور ایک درخت کے نیچے عیسیٰ کو جنم دیا. اور ہر سال عیسائی اس کی برتھ ڈے مناتے ہیں. 25 دسمبر کو اس کی برتھ ڈے عیسائی مناتے ہیں. وہی درخت بناتے ہیں، وہی چراغ کرتے ہیں. عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، مگر یہ ثابت نہیں کرتے کہ عیسیٰ کی ولادت عبادت گاہ میں ہوئی ہے، بلکہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ عیسیٰ کی ولادت ایک درخت کے نیچے ہوئی. یہودی جناب موسیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اس کا شان بیان کرتے ہیں، لیکن موسیٰ کی ولادت عبادت گاہ میں نہیں ہوئی. کسی بھی مذہب کا مولوی یہ بتائے کہ کسی مذہب کا لیڈر، کسی مذہب کا امام یا کوئی نبی یا کوئی رسول عبادت گاہ میں پیدا ہوا ہو. لیکن خدا کی قسم یہ واحد فضیلت اللہ نے اپنے علی کو دی، یہ واحد صفت، یہ واحد فضیلت اللہ نے جناب امیر کو دی، جو علی کعبہ میں ظاہر ہوئے عبادت گاہ میں. اور اللہ نے کہا ان اول بیت وزع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. دیکھو یہ کعبہ عالمین کے لیے ہادی ہے، لیکن علی کے لیے یہ کعبہ عالمین کے لیے عبادت گاہ ہے، لیکن علی کے لیے ولادت گاہ ہے. یہ کعبہ کائنات جیلا عبادت گاہ، لیکن علی کے لیے ولادت گاہ. اسی لیے رسول نے کہا یا علی من مثلک انت مثل کعبۃ اللہ. اے علی کائنات میں تیری کوئی مثل نہیں، تیرا کوئی جواب نہیں، اسی لیے کہ تو خود کعبہ ہے. علی کہ تیری کائنات میں کوئی جواب نہیں، تیری کوئی مثل نہیں، تو خود کعبہ ہے. کعبے کو دیکھنا بے عبادت، علی کو دیکھنا بے عبادت، کعبے کی محبت بے عبادت، علی کی محبت بے عبادت، کعبے کا ذکر بے عبادت، علی کا ذکر بے عبادت. کعبہ بے طاہر ہے، علی بھی طاہر ہے، کعبہ بھی معصوم ہے، علی بھی معصوم ہے، کعبہ بھی نور ہے، علی بھی نور ہے، کعبے کو بھی سجدہ واجب ہے، علی کی فضیلت کو بھی سجدہ واجب ہے. کعبہ ہر زمانے میں بلند، علی بھی ہر زمانے میں بلند. کعبے کا بھی دشمن حرامی، علی کی ولایت کا منکر بھی حرامی. کعبہ بے سید، علی بے سید، کعبہ بے نور، علی بے نور. کعبے کی طہارت کا اعلان اللہ نے نبیوں سے کرایا،
علی کی طہارت کا اعلان اللہ نے خود کیا. ارے جو بھی کعبے کو پیٹھ دے کر نماز پڑھے اس کی بھی نماز باطل ہے, جو علی کو پیٹھ دے کر نماز پڑھے اس کی بھی نماز باطل ہے. کعبہ سید, علی بن سید, کعبہ قبلہ, علی بن قبلہ. توجہ چاہتا ہوں. کعبہ قبلہ, علی بن قبلہ, کعبہ تمام مسجدوں کا سردار, علی ہر ولی کا سردار. یعنی تمام مساجدیں کعبہ کی نقل, ساری مسجدیں ہیں کعبہ کی نقل, سارے انسان ہیں. سارے انسان کیا ہیں؟ اللہ نے کہا سارے انسان علی کے نزدیک زیرو ہے, علی افضل ہے. جس طرح کوئی مسجد کعبے کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اسی طرح کوئی بھی انسان علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی لیے کہ علی کی معنی ہے افضل, کعبے کی معنی بھی ہے افضل. کعبہ معنی بلند, علی کی معنی بھی ہے بلند. کہ بلا یہ کعبہ کیا ہے جس میں علی علیہ السلام ظاہر ہوئے؟ یہ کعبہ سینٹر ہے, یہ کعبہ پوری زمین پر سینٹر ہے. اور اللہ نے سورت حج میں فرمایا کہ دیکھو میں نے کعبہ کو سینٹر اسی لیے بنایا کہ یہ پوری کائنات کے بیچ میں مرکز ہے, مرکز ہے. یعنی شمال والے بھی آئیں تو مرکز سمجھ کے آئیں, جنوب والے آئیں تو بھی مرکز سمجھ کے آئیں, مشرق والے آئیں, مغرب والے آئیں, تو ساروں کے لیے فاصلہ ایک ہو. یہ کعبہ مرکز ہے زمین کے بیچ میں, تاکہ مخلوق سے ناانصافی نہ ہو, ہر ایک کے لیے فاصلہ ایک ہو. کعبہ کائنات کے لیے مرکز. تو سارے علماء نے لکھا ولد علی فی جوف الکعبہ, 13 رجب کی رات علی کعبے کے مرکز میں آئے. کیوں مرکز میں آئے؟ تاکہ ہر ایک کو پکارنے میں آسانی ہو اور علی کے لیے فاصلہ ایک جیسا ہو. علی کے لیے قبلہ فاصلہ یعنی ایک جیسا ہو. کعبہ مرکز, علی بے مرکز. اور اللہ نے قرآن میں کہا سورت آل عمران, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالم. اللہ نے فرمایا یہ کعبہ یہ عالمین کے لیے ہادی ہے, صرف مکے والوں کے لیے نہیں. صلوات پڑھیں. پکھے کا توجہ چاہتا ہوں. یہ کعبہ عالمین کے لیے ہادی ہے, صرف مکے والوں کے لیے نہیں, مدینے والوں کے لیے نہیں, پورے عالمین کے لیے کعبہ ہادی. اور اللہ نے کہا دیکھو یہ کعبہ جسم ہے, سیمپل ہے, عمارت ہے. یہ کعبہ کسی کو ہدایت نہیں کرتا, یہ ظرف ہے, ظرف کسی کو ہدایت نہیں کرتا. میں آیا ادھر حیدرآباد سے پہنچا, بھائی اسرار صاحب نے فوراً مجھے گلاس پانی کا دیا, میں نے پانی کا گلاس پیا. تو یہ گلاس میں نے نہیں پیا, جو گلاس میں پانی ہے وہ پیا. یعنی یہ لفظ ظرف کہہ کر مظروف مراد لی جاتی ہے. کعبہ ہادی ہے, اللہ نے کہا کعبہ ظرف ہے, کعبہ ظرف ہے. کعبے نے کسی حاجی کو نہیں کہا کہ یہ کام کر یا یہ نہ کر, یہ کام اچھا ہے یا نہیں. یہ کیونکہ کعبہ ہے ظرف, کعبہ ہدایت نہیں کرتا. ہم نے کہا بابا یہ پورا چک شیوں کا ہے, چک شیعہ, چک راجگان ہمارے حیدرآباد میں مشہور ہے, چکے شیعہ. یعنی اس چک راجگان میں 100 گھر شیعوں کے ہیں,
تو یہ گھر شیعوں کے نہیں، یہ گھر شیعہ نہیں ہوتے، گھر والے شیعہ ہوتے ہیں۔ کتنی خاموش ہے میرے بھائی؟ قبلہ یہ مثال دیجئے کہ یعنی 100 گھر شیعوں کے ہیں، یہ گھر شیعہ نہیں ہوتے، گھر والے شیعہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ کعبہ گھر ہے ہدایت والوں، یہ کعبہ گھر ہے جو ہدایت کرتا ہے، یہ گھر ہدایت نہیں کرتا، گھر والا علی ہدایت کرتا۔ یہ کعبہ ظرف ہے، علی مظروف ہے، اور خدا کی قسم دنیا نے یہی سبب ہے کہ دنیا نے میرے مولا کو سمجھا ہی نہیں، علی کو سمجھا ہی نہیں۔ میڈیا کے دور میں، الیکٹرانک کے دور میں، کمپیوٹر کے دور میں، پرنٹ میڈیا کے دور میں کسی نہ سیاستدان کو علی سمجھ میں آیا، نہ کسی مفتی کو علی سمجھ میں آیا، نہ کسی مجتہد کو علی سمجھ میں آیا۔ کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ اسی لیے کہ علی کہتے اسے ہیں جو کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ قبلہ علی کہتے اسے ہے جو کسی کو سمجھ میں نہ آئے، اور یہی سبب ہے کہ علی سمجھ میں کیسے آئے۔ 3 دن کا بچہ ہے، رسول آئے کعبہ میں اور علی کو ہاتھوں پر اٹھایا، قرآن کا پورا قرآن نازل ہوا تو رسول اٹھ کر قرآن کی طرف نہیں آئے، لیکن جب ناطق قرآن علی کعبے میں آیا تو رسول خود آئے اور علی کو ہاتھوں پر اٹھایا اور اٹھا کر کہا یا علی اقرا، علی پڑھ۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ میں ان پڑھ ہوں، علی نے یہ نہیں کہا کہ میں بچہ ہوں، مجھے پڑھائیے پھر میں پڑھوں۔ رسول نے کہا اقرا، علی پڑھ۔ مولا نے کہا ما اقرا، یا رسول اللہ حکم کر کیا پڑھوں؟ یعنی رسول کہہ رہا ہے کہ اقرا، علی پڑھ۔ علی نے کہا ما اقرا، یا رسول اللہ حکم کر، تورات پڑھوں یا زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ میں کہتا ہوں علی سمجھ میں کیسے آئے؟ 3 دن کا بچہ بات نہیں کر سکتا، لیکن جب علی کعبے میں آئے تو سارے علماؤں نے یہ لفظ لکھے تو رسول نے کہا یا علی فاول لسانہ، سب سے پہلے رسول نے اپنی زبان علی کے منہ میں دی، منہ میں، اب جب رسول نے منہ میں زبان دی، علی نے زبان چوسی، تو اب رسول نے کہا کہ علی پڑھ۔ رسول نے یا رسول اللہ آپ نے علی کو کیوں کہا کہ آپ پڑھ؟ آوازیں اسی لیے کہ دنیا کہے گی کہ رسول ان پڑھ تھا۔ آج میں دنیا کو سمجھا رہا ہوں کہ جس کا وزیر آتے ہی عالم ہے تو اس کا سردار کتنا عالم ہوگا۔ جس کا وزیر اتنا اسکالر ہے اس کا سردار کتنا بڑا اسکالر ہوگا۔ آواز علی پڑھ، ثم قرأ القرآن من اولہ الا آخری۔ علامہ زنجانی لکھتا ہے کہ علی نے ابتدا سے لے کر انتہا تک 1 سیکنڈ میں پورا قرآن پڑھا۔ ابھی تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا۔ علی کے ولادت کے 10 سال بعد قرآن اترا اور علی نے آتے ہی قرآن پڑھا۔ کیوں پڑھا؟ رسول نے کہا القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ علی نے قرآن اسی لیے پڑھا، نہ قرآن علی سے جدا ہے نہ علی قرآن۔ توجہ ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ یعنی کوئی بھی دیکھا ہے اسکالر جو آتے ہی قبلہ کوئی بات کرے، لیکن امیر علیہ السلام نے آتے ہی 4 کتاب پڑھے، تورات میں پڑھا، زبور میں پڑھا، انجیل میں پڑھا، قرآن میں پڑھا۔ قرآن کیوں پڑھا؟ ارے ہم تو قبلہ قرآن کو دے کر پھر پڑھتے ہیں، لیکن علی
یعنی قرآن سے پہلے ہی قرآن کا عالم تھا. یہ قرآن کے نزول سے پہلے ہی قرآن کے عالم تھے. قرآن 10 سال کے بعد اترا ہے، لیکن علی نے آتے ہی پورا قرآن پڑھا. اور اسی لیے سورۃ عنکبوت بھی کا الفاظ ہے کہ یہ قرآن مجسم ہے. علی کے جسم کا نام قرآن، علی کے وجود کا نام قرآن ہے. تھوڑی مجھ سے بات کرے تو میں اپنے موضوع کو آگے لے کے چلوں. قبلہ سورۃ عنکبوت کے الفاظ ہے کہ وجود قرآن علی ہے، مجسم قرآن علی ہے. بل هو آیت بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. میرے حبیب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے؟ ان کو کہو کہ قرآن وہ ہے جو میں نے ان کے سینوں میں قرآن کی آیتیں لکھ دی ہیں. کن کے سینوں میں؟ جن کو میں نے کائنات کا علم عطا کیا ہے، جن کو میں نے کائنات کا علم عطا کیا ہے، ان کے سینوں میں نے قرآن لکھ دیا ہے. ہمارا سینہ تو وہ ہے جس میں 4 نجاستیں ہیں. علی کا سینہ وہ ہے جس میں قرآن ہے. ارے جس کا سینہ اتنا پاک ہے تو جسم کتنا پاک ہوگا؟ جس کا سینہ اتنا پاک، جس کا سینہ اتنا پاک ہے وہ خود کتنا پاک ہوگا. ایک سینہ نہیں، 2 سینے نہیں، 3 سینے، 3 سے زیادہ ہیں جن کے سینوں میں نے قرآن لکھ دیا ہے. اصل قرآن یہ ہے قرآن کا وجود، یہ ہے قرآن کا جسم. اسی لیے رسول نے کہا اول نہ محمد، آخر نہ محمد، اوسط نہ محمد، قل نہ محمد. ہم اول میں محمد ہے، بیچ میں محمد ہے، آخر میں محمد ہے. کسی نے 8ویں امام سے پوچھا کہ مولا رسول کی حدیث ہے کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں، کیسے؟ تو مولا نے فرمایا بتا قرآن میں سورتیں کتنی ہیں؟ آج مولا 114. آواز ہے جب 114 سورتیں ملتی ہیں تو بنتا ہے قرآن. جب ہم 14 ملتے ہیں تو بنتا ہے محمد. توجہ چاہتا ہوں، میری تقریر اب شروع ہے. یہ میں نے آپ کو موضوع سمجھایا، یہ میں نے جو لیکچر دیا اتنا تقریباً 30-35 منٹ کا، یہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ علی کس کے وجود کا نام ہے. قرآن کا اگر جسم ہے تو علی ہے، قرآن کا اگر وجود ہے تو علی ہے، ایمان کا اگر جسم ہے تو علی ہے، دین کا اگر کوئی سیمپل ہے تو وہ علی ہے. آج دنیا کہہ رہی ہے کہ یا علی مدد نہ کرو. میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جس مذہب میں، جس اسلام میں، جس دین میں علی نہیں، نہ وہ دین ہے، نہ اسلام ہے، نہ مذہب. جس دین میں علی نہیں، وہ نہ مذہب ہے، نہ وہ ایمان ہے، نہ وہ اسلام ہے. اسی لیے کہ علی کا اپنا نام بھی ایمان ہے، اسی لیے کہ علی کا اپنا ذاتی نام دین ہے، علی کا اپنا ذاتی نام اسلام ہے. علی کا ذاتی نام جنگ خندق میں جب علی چلنے لگا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون جا رہا ہے؟ تو رسول نے کہا برز الایمان کلہ للکفر کلہ. آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا. پھر دوسرے صحابی کھڑا ہوا یا رسول اللہ کون جا رہا ہے؟ رسول نے کہا برز الاسلام کلہ الی الشرک کلہ. آج کل کا کل اسلام کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے. پھر تیسرا صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ کون جا رہا ہے؟ رسول نے کہا برز الدین کلہ الی الشرک کلہ. آج کل کا کل دین کل شرک کے مقابلے میں جا رہا. رسول نے یہ نہیں کہا میدان خندق میں کہ آج 70% ایمان جا رہا ہے، 80% اسلام جا رہا ہے، 90% دین جا رہا ہے. نہ، کل ایمان جا رہا، کل اسلام جا رہا، کل دین جا رہا ہے. مانا رسول نے سمجھایا کہ اگر کوئی علی کو نہیں جانتا، اگر کوئی علی کو نہیں مانتا، سمجھو نہ وہ دیندار ہے، نہ وہ مسلمان ہے، نہ وہ مومن ہے.
علی علی کل ایمان، علی کل اسلام، علی کل دین. یہ صحیح اس مسلم نے یہ لکھا کہ علی کا کل دین نام ہے کل اسلام، علی کا نام ہے کل دین، علی کا نام ہے کل ایمان. اور علامہ فخری رازی کیا لکھتا ہے؟ لو غلب عمر بن عبدود لانہدم اساس الایمان، اگر خندق میں علی عمر بن عبدود کو نہ مارتا تو اسلام نہ رہتا. یعنی یہ عمر پہ یہ علامہ فخری رازی لکھتا ہے لو غلب عمر بن عبدود لہدم اساس الایمان، خندق میں اگر علی عمر بن عبدود کو نہ مارتا تو اسلام نہ رہتا. فاستوى الاسلام بسیف علی، یہ اسلام بچا علی کی تلوار کی وجہ سے. یعنی علامہ فخری رازی لکھتا ہے اور یہی لفظ لکھتا ہے کہ جب عمر بن عبدود رسول کے سامنے آیا میدان خندق میں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، عمر بن عبدود آیا اور اس نے کہا ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ ساروں نے دیکھا کہ یہ عمر بن عبدود دے کر سر نیچے کی. علی اٹھا آدھے یا رسول اللہ مجھے اجازت دو. رسول نے کہا اجلس علی، بیٹھ جاؤ، تھوڑی مجھ سے بات کرو. پھر دوسری مرتبہ عمر بن عبدود نے کہا ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ رسول نے کہا فلہو نیابتی من بعد، ہے کوئی جو اس کا مقابلہ کرے؟ وہ میرا وزیر بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، میرا جانشین بھی ہے کوئی جو اس کا مقابلہ کرے؟ جو مقابلہ کرے گا وزیر بنے گا، خلیفہ بنے. مانا رسول لائف انشورنس دے رہا ہے کہ جو مقابلہ کرے گا وہ مرے گا نہیں. کمال ہے صاحبان آپ کی تھکاوٹ پر. جو اس کا مقابلہ کرے گا وہ میرا وزیر بنے گا، میرا جانشین بنے گا. مانا جب وہ زندہ ہوگا تو وزیر ہے کوئی جو اس کا مقابلہ کرے؟ قبلہ سر نیچے. علی اٹھا، آدھے یا رسول اللہ انا حاضر، میں حاضر ہوں. یا رسول اللہ جب آپ کو پتا تھا کہ سوائے علی کے کوئی نہیں اٹھے گا تو پہلی مرتبہ علی کو بھیج دیتے. آواز آئی نہ، میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں. اگر علی کو بھیجتا نا یہ کہتے علی نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا، علی نے ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا، ورنہ ہم ایسے اس کو قتل کرتے. 3 مرتبہ جب اس نے طلب کیا ہے کوئی جو مقابلہ کرے، علی اٹھا اور جب اس نے اپنا نیزہ رسول کے خیمے میں مارا تو رسول نے کہا من لہذا الکلب، ہے کوئی جو اس کتے کی زبان بند کر؟ سلمان نے کہا مولا 3 مرتبہ جب اس نے طلب کیا مبارک تو آپ نے اس کو کتا نہیں کہا، اب کتا کیوں کہا؟ آواز ہے جو محمد کے دروازے پر گستاخی کرے سمجھو وہ انسان نہیں، وہ کتا. سمجھو وہ انسان نہیں ہے، وہ کتا ہے. علی کو جلال آیا. علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو تاکہ میں اس کتے کی زبان نکال. رسول نے کہا یا علی ادن من، علی میرے قریب ہو. طارق نے کہا یہ طارق کی پہلی جنگ ہے، طارق اسلام کی یہ پہلی جنگ ہے جو رسول نے کہا یا علی ادن منی، علی میرے قریب ہو. جب علی قریب آئے تو رسول نے اپنی دستار اتار کر علی کے سر پر رکھی، علی کی دستار اپنے سر پر رکھی، اپنی نالین علی کے پاؤں میں، علی کے نالین خود کے پاؤں میں، اپنی تلوار علی کے نیام میں، علی کی تلوار اپنے نیام میں، اپنا پیران علی کو پہنایا، علی کا پیران خود پہنا. طارق نے فوٹو کھینچا، محمد علی بن گیا، علی محمد بن گیا، نبوت امامت میں آ گئی، امامت نبوت.
توجہ ہے؟ گھبرا تو نہیں گئے میری تقریر پر؟ جب علی محمد بنو، جب محمد علی بنو، سلمان نے کہا مولا آج کسی جنگ میں آپ نے اپنا لباس علی کو نہیں پہنایا، نہ خیبر میں پہنایا، نہ حنین میں پہنایا، نہ احد میں پہنایا، آج کیوں پہنا ہے؟ آج سلمان آج علی جلال میں تھا، اگر علی جاتا تو زمین کا نہ طبق رہتا نہ آسمان کا پردہ رہتا، علی جاتا کائنات تباہ ہو جاتی، آج امامت جلال میں تھی، اسی لیے میں نے جمال رسالت، میں نے جمال رسالت جلال امامت میں چینج کیا، رحمت کو جلال میں چینج کیا تاکہ نظام برقرار رہے۔ میرا جملہ آپ نے نہیں سمجھا، خدا کر کے میں یہ جملہ آپ کو سمجھا سکوں، خدا کر کے میں آپ کو یہ جملہ سمجھا سکوں، اسی ماحول میں اور اسی جشن میں علی جب چلنے لگا تو رسول نے کہا جا علی کل اسد فی الغیث، علی اس طرح چلنے لگا جس طرح ہلکی بادل میں شیر چلتا ہے۔ جالی کل اسد فی الغیث، علی اس طرح چلنے لگا جس طرح ہلکی بادل میں شیر چلتا۔ جب علی آیا عمر بن عبدود کے مقابلے میں، ٹائم نہیں ہے جو میں زیادہ پڑھوں، صرف عرض یہ کرنا، جب عمر بن عبدود کے مقابلے میں آیا تو قبلہ جب وہ، یہ تو الگ چیز ہے کہ کیا اعتراض ہوئے، علی نے جب وار کیا عمر بن عبدود پر، جب اس کا سر قلم کیا تو علی کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے ہاتھ میں عمر بن عبدود کا سر ہے، علی جھومنے لگا، قبلہ علی مولا جھومنے لگا، جو رسول کے بزم میں بیٹھے تھے ان کا جھومنا اچھا نہ لگا، آپس میں کہنے لگے دیکھو علی ناز کرتا ہے، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کے بزم میں جب آؤ تو ناز نہ کرو، دیکھو علی ناز کس طرح کر رہا، رسول نے الفاظ سنے، رسول نے کہا چپ ہو جاؤ، خبردار، خدا کی قسم آج علی کو اپنے زر پر ناز نہیں جتنا خدا کو علی کے زر پر ناز۔ توجہ ہے صاحبان ایمان، خیال ہے سولنگی کی تقریر پر میں کیا کہنا چاہتا ہوں، رسول نے کہا خدا کی قسم آج علی کو اپنے ناز پر اتنا ناز نہیں، آج علی کو اپنے زر پر اتنا ناز نہیں جتنا علی کے زر پر خدا کو ناز۔ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقل ہے، آج علی کا وار، آج علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اس حدیث کو آپ نے سمجھا؟ کوشش کرتا ہوں تاکہ یہ حدیث میں آپ کو سمجھا سکوں، تاکہ میری تقریر کمپلیٹ ہو جائے۔ میں نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، آج علی و خندق والا وار ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ ثقلین کی عبادت یہ چکراج گان والوں کی عبادت نہیں، ثقلین مانا کائنات کی عبادت، کائنات کی بھی عبادت، ملائکوں کی عبادت ہے، غلمان کی بھی عبادت ہے، انبیاء کی بھی عبادت ہے۔ ارے جب علی کا ایک وار انبیاء کی عبادت سے افضل ہے، اگر وہ علی تمہاری نماز میں آئے تو نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ خیال ہے؟ کوشش میں کر رہا ہوں کہ پھر میں حدیث آپ کو سمجھاؤں۔ نہ علی کا نام نہ لو نماز میں، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے نماز تو علی کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں۔
علی کا وار، علی کی ضربت. تھوڑا تھوڑا بولے تو کہ میں آگے چلوں، تھوڑا بولے تاکہ میں پوری حدیث پڑھوں. اور اسی لیے فخر رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ضربت علی ہی التی سببھا ببقی الاسلام وہی اصل و عبادت ثقلین فرع علیہا. یا علی، یہ دیکھیں آپ کا نعرہ کتنا کم لگا رہے ہیں. بھائی اسرار صاحب، میں آپ کی توجہ چاہتا، مولا آپ کو سلامت رکھے. رسول کی حدیث کوٹ کی ہے علامہ فخر رازی نے تفسیر کبیر میں. کیا لکھا؟ ضربت علی ہی التی بسببھا بقی الاسلام. لکھتا ہے خدا کی قسم خندق والی ضرب، علی کی ضرب اسلام کے بقا کا سبب بنی. کیا کہتا ہے؟ خندق والی ضرب اسلام کے بقا کا سبب بنی. وہی اصل، اسی لیے علی اصل ہے، علی جڑ ہے، علی فاؤنڈیشن ہے. آپ نے نہیں سمجھا، پھر میں عرض کروں. یہ لکھتا ہے کہ ضربت علی ہی التی بسببھا بقی الاسلام وہی اصل و فرع عبادت ثقلین فرع علیہا. لکھتا ہے کہ علی کی خندق والی ضرب اسلام کے بقا کا سبب ہے. اسی لیے علی اصل ہے، علی جڑ ہے، علی بنیاد ہے، اور کائنات کی عبادت اس جڑ کی شاخیں ہیں. کیسے میں سمجھاؤں بھائی؟ کون سا میں قرآن کے آیت پڑھوں کہ آپ سمجھ میں آئے گی؟ کتنی نہ کلیئر یہ حدیث ہے. علامہ فخر رازی نے یہ کہا کہ رسول کا فرمان ہے کہ علی کی ضربت، علی کے وار کا اشارہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اور یہ اصل ہے. ثقلین کی عبادت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کیا ہے؟ شاخیں، یہ ہیں ٹہنی. علی ہے جڑ. ارے جب جڑ نہیں تو شاخیں کیسی؟ آپ میری تقریر کو شاید فالو نہیں کر رہے. میں پھر کوشش کر رہا ہوں سائیں کاظم علی شاہ تاکہ میری یہ تقریر آپ کے ذہن میں آ جائے. میں نے کیا عرض کیا؟ رسول کی حدیث ہے کہ علی اصل ہے، علی بنیاد ہے، علی فاؤنڈیشن ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کیا ہے؟ یہ شاخیں ہیں. علی جڑ ہے، جڑ نہیں تو نماز نہیں. جب جڑ کمزور ہے تو شاخیں مضبوط کیسے ہوں گی؟ ارے نماز تب قبول ہوگی جب علی ہوگا. نیاز مل گئی بابا، نیاز مل گئی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کہتے ہیں کہ علی یا علی مدد نہ کرو، یا علی مدد نہ کرو. میں کہتا ہوں خدا کی قسم قرآن کی ابتدائی یا علی مدد ہے. اسلام کی ابتدائی یا علی مدد ہے. اسلام کی ابتدا. یہ اسلام آپ نے کہاں سے شروع کیا؟ دعوت ذوالشیرہ سے. 140 کا مجمع ہے. رسول پکار ہے فَأَيُّكُمْ يُعَاذُ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ أَن يَكُونَ أَخِي وَوَصِي وَوَزِيرِي وَخَلِيفَتِي. ہے کوئی تم میں جو میری مدد کرے؟ جو مدد کرے گا میرا وزیر ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے. لیکن ہٹی جو شیعہ نہیں سنی ہے وہ لکھتا ہے who will join me in the secret, become my brother, my calf and my commissioner. Pin of silence, fill up the whole assembly hall until Ali the youngest. Oh holy prophet, I will help you. There is no God but Allah. You are the holy prophet of Allah. He is my brother, my calf and my commissioner. یعنی 4 دن دعوت ذوالشیرہ رہی اور رسول کہہ رہا ہے کوئی تم میں who will join me؟ ہے کوئی تم میں جو میری مدد کرے؟ مدد کرے.
تم کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کی مدد ناجائز ہے. اگر یہ ہے تو 39 دن خیبر میں رسول علم دیتا رہا, 40واں دن فائنل ہے, اللہ کو کہتا نا یا اللہ میری مدد کر, لیکن رسول نے کہا لِأُعْطِيَنَّ رَاتَ غَدًّا رَجُلًا قَرَارًا غَيْرَ فَرَا, کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, مرد ہوگا. آج میں تقریر کر رہا ہوں, کل میں کہوں کہ سائیں اسرار بھائی کل میں تقریر پنڈی میں مردوں میں کروں گا, تو آپ کیا سمجھیں گے؟ شاید ہم مرد نہیں, شاید ہم مرد نہیں. تو رسول نے کہا کل میں علم مرد کو دوں گا. صحابہ نے کہا مولا کیا ہم مرد نہیں؟ آواز ہے کل وہ مرد ہوگا جس کا بھاگنا کفر ہے. جس کا بھاگنا کفر ہے, کفر ہے. ایک صحابی اٹھا, یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتا تو یہ خیبر فتح ہوتا, خندق فتح ہوتی, آپ نبوت کا اعلان کرتے. المراجات میں 7 رسول کی حدیثیں ہیں. رسول نے کہا خیبر خندق یہ تو اور بات ہے, لولا علی لما بلغت, خدا کی قسم اگر علی نہ آتا قیامت آ جاتی میں نبوت کا اعلان نہ کرتا. لولا علی لما سجد الکعبہ, علی نہ ہوتا کعبہ کو کوئی سجدہ نہ کرتا. لولا علی لما وقت الواقع, علی نہ ہوتا قیامت نہ آتی. لولا علی لما عرف المومنون, علی نہ ہوتا کائنات میں کوئی مومن نہ ہوتا. لولا علی لما نقطۃ فی القرآن, علی نہ ہوتا قرآن میں نقطہ نہ ہوتا. مانا رسول نے کیا کہا؟ علی وجہ اللہ, علی لسان اللہ, علی کرم اللہ, علی ید اللہ. مانا جب اتنے اللہ ملتے ہیں تب علی بنتا ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا میرے سے جملے پر. علی وجہ اللہ, علی لسان اللہ, علی کرم اللہ, علی قدرت اللہ. جب اتنے اللہ آتے ہیں تو علی بنتا ہے. تو رسول نے کہا خدا کی قسم اگر علی نہ ہوتا تو قرآن ہوتا مگر قرآن میں نقطہ نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتا تو کعبہ ہوتا مگر مولود کعبہ کوئی نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتا تو شب ہجرت کی رات بستر ہوتا مگر بستر پر سونے والا کوئی نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتا خیبر ہوتی, خندق ہوتی مگر فاتح خیبر و خندق کوئی نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتا تو مدد ہوتی مگر یا علی مدد نہ ہوتی. اگر علی نہ ہوتا تو نعرہ ہوتا مگر نعرہ حیدری نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتا تو مشکل ہوتی مگر مشکل کشا کوئی نہ ہوتا.